کہ ہم اس دنیا میں تنہا اور اکیلے نہیں رہتے، ہمارے ساتھ بہت سی مخلوقات رہتی ہیں۔ بعض مخلوقات تو وہ ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، چرند پرند ہیں، درند ہیں، جانور ہیں، شجر و حجر ہیں، یہ بھی مخلوقات ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ بعض مخلوقات ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، جیسے کہ فرشتے ہیں، جیسے کہ جنات ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی زندگی میں رہتے ہیں، ہماری دنیا میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام رکھا ہے کہ ان دونوں کے کام آسانی کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو اللہ نے یہ انتظام رکھا ہے کہ دن کا وقت انسانوں کے لیے متعین کیا ہے اور رات کا وقت جنات کے لیے متعین کیا ہے۔ رات جیسی ہوتی ہے تو ہم سو جاتے، ویسے ہی جب دن چڑھتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جنات سو جاتے۔ یہ ان کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ کام کا وقت ہوتا ہے، اور جب ہمارے لیے کام کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دونوں آپس میں زندگی آہستگی سے آسانی کے ساتھ گزاریں اور آپس میں خلط ملط نہ ہوں اور کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ تو اب اس کو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ جیسے ہی دن چڑھے اور سورج نکلے تو یہ سب کے سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے، اپنے غاروں میں اپنی اپنی جگہوں میں چلے جاتے، جن کا جو مقام ہے، جن کی جو جگہ ہے وہاں چلے جاتے۔ اور جب رات جیسے ہی تاریک ہوتی ہے، جیسے ہی یہ سورج غروب ہوتا ہے، ویسے ہی یہ سب کے سب نکلتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے ان کے نکلنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اسکول کی چھٹی ہو اور دروازے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے، ایک غول بنا کر نکلتے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی نکلے باہر۔ تو اگر دروازہ چھوٹا ہو تو کس انداز میں نکلتے، اور ایک ریلے کی شکل میں نکلتے ہیں نا۔ تو بالکل یوں ہی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جب انہیں چھوڑا جاتا ہے تو ایک تو چھوڑا بھی جاتا ہے، پھر پیچھے سے ہانکا بھی جاتا ہے۔ تو یہ بھاگتے ہیں اس طرح سے جیسے بالکل کسی جگہ یہ قید ہوں اور اچانک چھوڑ دیا جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ اب جب یہ غول کی صورت میں نکلتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریلا ہو یا کوئی اس طرح جہاں لوگوں کا اجتماع ہو، اجتماعی کیفیت میں لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر لیں گے، کوئی قصوروار بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اجتماعی کیفیت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، تو بڑے بڑے کام ہو جائیں اور وہاں کسی پر الزام بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب جنات مغرب کی نماز کے بعد چھوڑے جاتے ہیں تو چونکہ ان کی طاقت بہت ہوتی ہے، یہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ حملہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ حملہ کس پر کرتے؟ خواتین پر، چھوٹے بچوں پر ان کا نشانہ زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین چونکہ وہ نازک مزاج ہوتی ہیں اس وجہ سے ان پر حملہ زیادہ ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان پر حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ بچے اور خواتین میں پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھنا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان پر حملہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مرد چونکہ کچھ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، پاکیزگی کا بھی خیال کرتے ہیں، اس وجہ سے ان پر حملہ کرنا، انہیں اپنے قابو میں کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی شام ڈھلے اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لو،